أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ جو 4 رکوع سے لگاتار عورتوں کے مسائل چل رہے تھے، آج یہ آخری آیات ہیں جن میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، زمانہ جاہلیت میں خاوند کی وفات کے بعد عورت کی جو عدت ہوتی وہ 1 سال تک تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اسلام میں 1 سال کی بجائے 4 مہینے اور 10 دن مقرر فرما دی. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جیسا کہ آپ پیچھے بھی یہ سماعت کر چکے ہیں، میں نے بڑی وہاں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بعد عورت کے لیے یہ حکم تھا کہ جب اس کا خاوند فوت ہو جائے تو خاوند کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ عورت کا جو حصہ ہے اپنی جائیداد میں سے وہ ان وصیت کر کے جائے، تاکہ عورت 1 سال تک اس خاوند کے جائیداد سے وہ اس کے گھر میں رہ بھی سکے اور اس کو جائیداد کا حصہ بھی دیا جا سکے، کیونکہ اس وقت تک وراثت کا حکم جو ہے وہ جاری نہیں ہوا تھا. وراثت کے متعلق یہ تھا کہ جو مردہ ہے وہ جو وصیت کر دے گا وہ وصیت اسی کے مطابق اس کا مال جو ہے تقسیم ہوگا. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے بعد میں وصیت کا قانون بھی نافذ کر دیا، وصیت کا قانون بھی بتا دیا. اس لیے عورت کے لیے فرمایا کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو خاوند کا جو مال چھوڑا ہوا ہے اس کا 8واں حصہ عورت کو ملے گا اگر خاوند کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر عورت کو 1/4 مال کا حصہ ملے گا جو اس نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کو بیان کر دیا، اس کے بعد اب عورت کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن ہو گئی، اور عورت کی جو خاوند کی جو وراثت ہے وہ بھی عورت کو ملے گی. اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ، اور اولاد کی صورت میں 8واں حصہ عورت کو ملے گا. اب اس کا ترجمہ پھر آگے والی آیت کا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین جو لوگ تم میں مر جائیں، ویذرون ازواجا اور اپنی بیویوں کو چھوڑ ڈالیں، وصیتا لازواجہم تو وصیت کر دے اپنی عورتوں کے لیے، متاعا خرچے کا. کیا متاعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ دینا. الی الحول غیر اخراج، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر گھر کے نکالنے کے، گھر سے نہیں نکالا جائے گا، اسی خاوند کے گھر میں رہے گی. 1 سال تک خاوند کی جائیداد میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، یعنی اس کا نان نفقہ اس کے جو پیچھے دوسرے ورثاء ہوں گے وہ اس کو برداشت کریں گے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ عورتیں نکل جائیں، خود نکل جائیں، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس میں کہ وہ عورتیں اپنے حق میں بلی بات کریں. یعنی اگر وہ عورتیں نکاح کر لیں تو جو اب اس کے مردے کے ورثاء ہوں گے ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا.
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، سب کا سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ فیصلے کر دے۔ بظاہر انسان کو کوئی فیصلہ اچھا ہو، لیکن وہ اس کے بظاہر اچھا لگ رہا ہو، حقیقتاً اس کے نقصان زیادہ ہو، اس کی حکمتیں بھی جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہاں پر متعلقہ عورتوں کو متع یعنی فائدہ پہنچانا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ پہلی آیات میں یہ بھی آ چکا ہے کہ دو قسم کی متعلقات تھی، ان کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ جن کو صحبت اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، چھوٹی بچی ہے، بڑوں نے ان کا آپس میں نکاح کرایا تو بچپن کے اندر ہی انہیں طلاق دے دی، یا رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، اور میاں بیوی آپس میں ایک جگہ الگ نہ بیٹھے ہوں، تو اسی طرح یعنی ایک الگ بھی نہ بیٹھے ہوں، اور میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ انہوں نے بھی نہ کیے ہوں۔ اس صورت کے اندر اگر صحبت اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو تو اب ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وہ کیا تھا کہ ایک اس کو جب آپ طلاق دے تو ذرا احسن طریقے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا دے، کوئی ان کو تحفہ تحائف دے دیا کرے اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ دوسرا جو خاندان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، فرمایا لڑنا بھی ہو تو ایسا ہو کہ انسان جب ملے تو مسکرا کے ملے، نہ کہ شرمندہ ہو کر ملے۔ اور اگر میاں بیوی نے دوسری جو صورت بنتی ہے کہ اگر انہوں نے ان کو خلوت کر لی یا آپس میں جو ان کے حق زوجیت ادا کر لیے، تو اب اس صورت میں آدھا مہر دیا جائے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ آدھا مہر دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے اس کا حق مہری مقرر نہیں کیا تھا، جب آپ نکاح کیا اس وقت حق مہری مقرر نہیں کیا تھا، تو دخول کے بعد یعنی میاں بیوی حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس کو طلاق دے گئی، اب اس کا حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو عام وہاں رواج ہوتا ہے، عام عورتوں کو جو طلاق کے وقت حق مہر ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق اس عورت کو حق مہر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک احسن فرمایا کہ دیکھیں، جو یہ واحد کام ہے طلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق دینا جائز ہے لیکن مباح ہے۔ اللہ نے واحد کام ہے کہ اس جائز کام کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، لہٰذا اگر آپس میں میاں بیوی کی نہیں بنتی، مجبور ہو گئے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، ان کی وجہ سے خاندان کے اندر پرابلم پیدا ہو رہی ہے، اور آپس میں بچوں کے اندر وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ نے ایک دونوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب تم الگ ہونا مجبوری بن جائے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ الگ ہو، اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہو، لڑائی جھگڑوں کے ساتھ نہ ہو، تحفے تحائف دے کر اس کو الگ کر دے۔ اور پیچھے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے خاوند نے کوئی تحفہ دیا ہو، کوئی گفٹ دیا ہو، طلاق کے وقت اسے مانگنا شروع کر دے تو اس سے بھی منع کر دیا۔ یا عورت نے کوئی، عورت ظاہر ہے اس جائیداد اس کی زیادہ تھی، اس نے کوئی گفٹ وغیرہ دیا ہو شوہر کو، پھر اسے کیا جائیداد کے لالچ میں بعض رات ایسا کرتے ہیں، اس سے بھی منع کر دیا کہ ایسا بھی نہیں کرو، پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک احسن طریقے کے ساتھ الگ ہو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو، متاع بالمعروف، کیا کرو؟ متاع، نفقہ دو، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، متاع سے مراد فائدہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، جوڑا دینا ہے، تو ایک متعلقہ جس کے ساتھ دخول ہو گیا اس کو دینا تو واجب ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کو دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ باقی تمام صورتوں میں یہ مستحب عمل ہے، اس کو جب آپ رخصت کر رہے ہو تو اس کو دینا، کچھ تحفہ تحائف دینا، کوئی جوڑا دینا، کوئی آدھا، اس تمام صورتوں کے اندر یہ مستحب عمل ہے۔ جی، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی عورتوں کو کچھ نفع دو دستور کے مطابق، جن کے لیے میں نے بتا دیا کہ حق مار مقرر نہ ہو۔
حقا علی المتقین، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے دوسرے کو حق دینا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی شانیاں، لعلکم، تاکہ تم کیا کرو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔